پیشرفت سامنے آئی ہے، جہاں SIFC کی فعال سفارتی اور معاشی حکمت عملی کے تحت پاکستان عالمی اسٹریٹجک شراکت داریوں کے نئے دور میں داخل ہو گیا ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان زرعی شعبے میں 79 کمپنیوں کے ساتھ 4.5 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے لیے مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے، جو فوڈ پروسیسنگ، ایگری ٹیکنالوجی، لائیو اسٹاک سمیت 10 کلیدی شعبوں پر محیط ہیں۔ تو دوسری جانب وزیر تجارت جام کمال خان اور انڈونیشیا کے سفیر کے درمیان ملاقات میں چاول کی تجارت اور زرعی تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ ماہرین کے مطابق ان عالمی شراکت داریوں سے نہ صرف زرعی پیداوار اور برآمدات میں اضافہ ہوگا، بلکہ عالمی منڈی اور پاکستان کی ساکھ بھی مزید مضبوط ہوگی۔ SIFC کے مؤثر اقدامات سے ملکی معیشت اور زرعی شعبے میں ایک نئے سنہرے دور کا آغاز ہو چکا ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان جوتا سازی کی صنعت میں ایک جوائنٹ وینچر معاہدے کی منظوری دے دی گئی۔ مشترکہ سرمایہ کاری کا معاہدہ پاکستانی کمپنی سروس گلوبل فٹ ویئر اور چائنیز کمپنی گولڈن سٹار فٹ ویئر کے گروپ کے درمیان طے پایا ہے۔ جوائنٹ وینچر معاہدے کی تفصیلات پاکستانی لسٹڈ کمپنی سروس گلوبل فٹ ویئر نے پاکستانی اسٹاک ایکسچینج کی انتظامیہ کو بذریعہ خط آگاہ کر دیا ہے۔ خط کے مطابق پاکستانی کمپنی نان لیدر فٹ ویئر کی تیاری میں 1 ارب روپے کی طویل المدت سرمایہ کاری کرے گی اور 1 ارب روپے مالیت کی یہ سرمایہ کاری 5 سال کے عرصے میں مرحلہ وار بنیادوں پر کی جائے گی۔ اس کے مطابق پاک چائنا جوائنٹ وینچر معاہدے میں پاکستانی کمپنی کا حصہ 51% ہے، جبکہ چینی کمپنی کا حصہ 49% ہے۔ جوائنٹ وینچر معاہدے کے تحت پاکستانی جوتا ساز کمپنی مریدکے میں واقع زمین اور عمارت کو جوائنٹ وینچر منصوبے کے لیے لیز پر فراہم کرے گی اور چینی شراکت دار کمپنی جوائنٹ وینچر کی بنیاد پر مذکورہ زمین اور عمارت 1 سال کی مدت کے لیے لیز پر حاصل کرے گی۔ کمپنی خط کے مطابق پاکستانی کمپنی کا مریدکے میں عمارت کا رقبہ 79,760 اسکوائر فٹ ہے، جبکہ زمینی رقبہ 1,36,816 اسکوائر فٹ پر ہے۔ اس جوائنٹ وینچر پروگرام کے ذریعے فٹ ویئر انڈسٹری میں چین کی جدید ٹیکنالوجی پاکستان میں منتقل ہونے کی راہ ہموار ہوگی۔ پاکستانی معیشت کے لیے ایک اور مثبت پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں شرح سود سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک کی حالیہ ٹی بل نیلامی کے نتائج کے مطابق حکومتی قرض پر شرح منافع 10% سے نیچے ریکارڈ کیا گیا ہے۔ 2 سال قبل 22% کی بلند ترین سطح تک پہنچنے والا پالیسی ریٹ اب نمایاں کمی کے بعد سنگل ڈیجٹ میں داخل ہو چکا ہے، جسے حکومت کی سنجیدہ معاشی پالیسیوں اور اصلاحات کا نتیجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ مالیاتی کمپنی ٹاپ لائن کے مطابق 1، 3 اور 6 ماہ کے ٹی بلز پر شرح منافع میں اضافہ کمی دیکھی گئی ہے۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ شرح سود میں کمی سرمایہ کاروں کے بڑھتے اعتماد، صنعتی سرگرمیوں کے فروغ، نئی سرمایہ کاری اور روزگار کے مواقع میں اضافے کا باعث بنے گی، جبکہ عوام کو بھی اس کے مثبت اثرات ملیں گے۔ پاکستان رینجرز سندھ نے خفیہ معلومات کی بنیاد پر کراچی کے مختلف علاقوں میں پرانا گولی مار، پاک کالونی اور ناظم آباد میں کارروائیاں کرتے ہوئے کاشف ڈاڈا گینگ اور ریاست جدگال گینگ سے تعلق رکھنے والے 9 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار افراد میں ارسلان عرف مٹھو، لیاقت علی عرف کمانڈو، عاشر ایشان صفدر عرف شانو، رضوان عرف ٹنڈو، محمد احمد، نعمان، ندیم اور سجاد شامل ہیں۔ ترجمان رینجرز کے مطابق ملزمان منظم جرائم میں ملوث تھے اور ان کے قبضے سے 4 پسٹل بمہ ایمونیشن، بڑی مقدار میں منشیات، شراب، گٹکا، ماوا، موبائل فونز اور 41 لاکھ روپے سے زائد نقدی بھی برآمد کی گئی۔ ملزمان کراچی کے مختلف علاقوں میں اسلحے کے زور پر ڈکیتی، سنیچنگ اور منشیات فروشی کی متعدد وارداتوں میں ملوث رہے۔ گرفتار ملزمان عادی مجرم ہیں اور ان کے خلاف مختلف تھانوں میں مقدمات بھی درج ہیں۔ مزید ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، جبکہ ملزمان کو قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ خبر یہ ہے کہ ہندوتوا نظریات اور اجیت ڈوول کی انتقامی ڈاکٹرائن کے گٹھ جوڑ نے بھارت میں اقلیتوں کے خلاف ریاستی پالیسی کو مزید واضح کر دیا۔ خطے میں عدم استحکام کا خدشہ بڑھ دیا ہے۔ بھارتی جریدے دی وائر کے مطابق دہلی یوتھ سمٹ میں بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول نے نوجوانوں کو انتقام کی ذہنیت اپنانے کی ترغیب دی۔ یہ بیان سومناتھ مندر کے 1000 سالہ تقریبات کے موقع پر سامنے آیا اور اس کے اثرات بھارت کی قومی سلامتی کی پالیسی پر، کشمیر پالیسی پر بھی مرتب ہو سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اجیت ڈوول کی انتقامی ڈاکٹرائن ریاستی سطح پر انسانی جرائم اور شدت پسندی کو فروغ دے سکتی ہے، بھارت میں جمہوری زوال اور اقلیتی خلاف اقدامات کو بڑھاوا دے سکتی ہے اور پاکستان کے ساتھ خطے میں جوہری تناؤ کے امکانات کو مزید بڑھا سکتی ہے۔ اس پیش رفت سے ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت ریجنل ڈسٹربیوٹر کو طور پر ابھر رہا ہے، جبکہ پاکستان نئے
اپنے دفاع کے لیے راکٹ فورس اور مضبوط قومی سلامتی کے اقدامات کیے ہیں۔ ٹویٹ کریں کہ بھارت میں ہندوتوا نظریے پر کاربند انتہا پسند عناصر کے ہاتھوں اقلیتوں کے خلاف تشدد کا ایک اور واقعہ سامنے آ گیا ہے۔ بھارتی جریدے دی نیو انڈین ایکسپریس کے مطابق ریاست اوڈیشہ میں انتہا پسند ہندو تنظیم بجرنگ دل کے کارکنان نے ایک عیسائی پادری کے گھر پر دھاوا بول کر اسے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ رپورٹ کے مطابق پادری اس وقت اپنے اہل خانہ اور دیگر افراد کے ہمراہ ایک دعائیہ اجتماع میں شریک تھے۔ جنوبی ہجوم نے پادری کو لاٹھیوں سے مارا، چہرے پر سرخ سندور مل دیا، زبردستی گائے کی غلاظت کھلائے اور جے شری رام کے نعرے لگانے پر مجبور کیا۔ واقعے کے بعد پادری کو جوتوں کا ہار پہنا کر گاؤں میں گھمایا گیا، تاہم درخواست کے باوجود پولیس نے مدد فراہم نہیں کی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اقلیتوں پر بڑھتا ہوا تشدد بھارت میں سماجی انتشار کو فروغ دے رہا ہے، جبکہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمیٹی بھی بھارت میں اقلیتوں کے تحفظ کے لیے مؤثر قانون سازی پر زور دے چکی، جس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ افغانستان میں طالبان رجیم کے تحت معاشی اور انسانی بحران سنگین صورتحال اختیار کر چکا، جہاں لاکھوں افغان شہری بھوک، فاقہ کشی اور غربت کا شکار ہیں۔ افغان جریدے ہشتے صبح کے مطابق نااہل اور جابرانہ پالیسیوں کے باعث ملک شدید غذائی قلت کی لپیٹ میں آ چکا، انسانی المیہ عروج پر پہنچ گیا ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے تخمینوں کے مطابق افغانستان میں 1,70,00,000 افراد شدید غذائی قلت کا سامنا کر رہے ہیں، جبکہ رواں سال مزید 20 لاکھ بچوں کے غذائی قلت کا شکار ہونے کا خطرہ ہے۔ مختلف ممالک سے افغان مہاجرین کی واپسی نے غربت اور غذائی بحران کو مزید سنگین بنا دیا۔ رپورٹ کے مطابق طالبان رجیم کی پالیسیوں کے نتیجے میں عالمی امداد معطل ہوئی، جس کے باعث مزید 30 لاکھ افراد قحط کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ انتہا پسندانہ طرز حکمرانی، بے روزگاری اور عالمی تنہائی نے افغانستان کو بدترین انسانی بحران سے دوچار کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو جوہری پروگرام کے حصول سے متعلق ایک بار پھر متنبع کر دیا۔ امریکی میڈیا CNBC کو دیے گئے انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کو جوہری سرگرمیاں بند کرنا ہوں گی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ جوہری پروگرام بحال ہوا تو کارروائی کریں گے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ماضی میں امریکہ کی کارروائی نے ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روک دیا۔ اگر امریکہ نے ایران کے ایٹمی نظام کو نشانہ نہ بنایا ہوتا تو ایران 2 ماہ کے اندر جوہری ہتھیار حاصل کر لیتا۔ ٹرمپ نے انٹرویو کے دوران یہ بھی کہا کہ ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش ترک کر دینی چاہیے۔ انہوں نے ساتھ ہی امید ظاہر کی کہ ایران کے خلاف مزید کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ ایران میں سڑکوں پر اندھا دھند لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، لیکن ان کی جانب سے فوجی کارروائی کی دھمکی کے بعد ایرانی حکام نے سینکڑوں افراد کو پھانسی دینے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اور یہ ہے کہ تیسری چیف آف آرمی اسٹاف نیشنل انٹر کلب چیمپئن شپ 2026 کا شاندار انعقاد ملک بھر میں جاری ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے تحت قومی کھیل ہاکی کے فروغ کے لیے یہ ایونٹ ڈسٹرکٹ، ڈویژن، صوبائی اور نیشنل سطح پر مرحلہ وار منعقد کیا جا رہا ہے۔ چیمپئن شپ کا آغاز 4 جنوری سے ہوا، جبکہ اختتام 28 جنوری کو ہوگا۔ مقابلے پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان، اسلام آباد، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں منعقد کیے جا رہے ہیں۔ 4 مرحلوں پر مشتمل اس جامع شیڈول میں ابتدائی مرحلے میں ملک کے 81 اضلاع کی 718 ٹیمیں شریک ہیں، جبکہ فائنل مرحلے میں 11 بہترین کلب ٹیمیں جناح اسپورٹس کمپلیکس لاہور میں آمنے سامنے آئیں گی۔ ایونٹ کا فائنل 28 فروری کو لاہور میں ہوگا، جہاں ملک بھر سے ابھرتے ہوئے باصلاحیت کھلاڑی اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گے۔ چیمپئن شپ کا مقصد ہاکی کی بحالی، نوجوان ٹیلنٹ کی تلاش اور قومی یکجہتی کو فروغ دے۔ قطر کی دارالحکومت دوحہ میں منعقدہ ایشین شاٹ گن چیمپئن شپ میں پاکستان نے شاندار اور تاریخ ساز کامیابی حاصل کر لی ہے۔ پاک فوج کے لیفٹیننٹ کرنل فرخ ندیم نے یہ نہ صرف پاکستان کے لیے پہلا گولڈ میڈل جیتا ہے، بلکہ نئے فارمیٹ کے تحت عالمی ریکارڈ بھی قائم کر دیا ہے۔ پاکستان شوٹنگ فیڈریشن کے مطابق لیفٹیننٹ کرنل فرخ ندیم نے کوالیفائنگ راؤنڈ میں 125 میں سے 119 ہٹس، جبکہ فائنل میں 30 میں سے 27 ہٹس کر کے اپنی غیر معمولی مہارت کا مظاہرہ کیا۔ ایشیا کے 17 ممالک کے کھلاڑیوں کی شرکت کے باوجود پاکستانی شوٹر کی کارکردگی سب سے بھاری رہی۔ ان کی یہ کامیابی نہ صرف قومی شوٹنگ کمیونٹی بلکہ پوری قوم کے لیے باعث فخر قرار دی جا رہی ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سٹار بیٹر بابر اعظم کا بگ بیش لیگ میں سفر ختم ہو گیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری کیے گئے بیان میں بگ بیش لیگ کی ٹیم سڈنی سکسرز نے بابر اعظم کے باقی میچز کے لیے عدم دستیابی کا اعلان کر دیا۔ اس حوالے
حوالے سے سڈنی سکسرز کا کہنا ہے کہ بابر اعظم کو فوری طور پر پاکستان ٹیم کے کیمپ کے لیے طلب کیا گیا ہے. ان کو اگلی اسائنمنٹس کے لیے لگائے جانے والے کیمپ کے لیے واپس بلایا گیا ہے. سڈنی سکسرز نے یہ بھی کہا کہ بابر اعظم اب BBL کے بقیہ فائنل سیریز کے میچز کے لیے دستیاب نہیں ہوں گے. سڈنی سکسرز نے BBL میں شرکت پر بابر اعظم کا شکریہ بھی ادا کیا. اور 3 مرتبہ کے عالمی چیمپئن محمد آصف نے نیشنل بینک گولڈن جوبلی قومی سنوکر چیمپئن شپ جیت لی ہے. نیشنل بینک اسپورٹس کمپلیکس میں 50ویں نیشنل سنوکر چیمپئن شپ کا فائنل محمد آصف اور رانا عرفان کے درمیان کھیلا گیا. فائنل میں 2 سینچری بریک لگانے کے باوجود رانا عرفان کامیابی حاصل نہ کر سکے. 11 فریم پر مشتمل فائنل دلچسپ اور سنسنی خیز رہا. پنجاب کے رانا عرفان نے دوسرے فریم میں 112 اور 7ویں فریم میں 141 کا بریک کھیلا جو چیمپئن شپ کا سب سے بڑا بریک تھا، لیکن اس کے باوجود وہ محمد آصف کو شکست سے دوچار نہ کر سکے. محمد آصف نے چیمپئن شپ میں 8 سینچری بریک کھیلے اور 5ویں بار نیشنل چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کیا. چیمپئن شپ کے اختتام پر انعامات بھی تقسیم کیے گئے. نیشنل بینک کے صدر رحمت حسنی، PBSA کے صدر عبدالقادر میمن اور عالمگیر شیخ نے 16 لاکھ روپے انعامات تقسیم کیے. 3 مرتبہ کے عالمی چیمپئن، ایشین ٹائٹل اور سارک چیمپئن شپ کا اعزاز جیتنے والے پاکستان کے محمد آصف کا کہنا ہے کہ انہوں نے ملک کے لیے بے شمار اعزازات جیتے، لیکن انہیں تاحال اعلان کردہ پوری انعامی رقم نہیں ملی اور نہ ہی اتنے ٹائٹل جیتنے پر انہیں زیادہ سراہا گیا. اب بات کر لیں کچھ موسم کی. ملک کے کئی شہروں میں سردی کی شدت برقرار. بالائی علاقوں میں پارہ نقطہ انجماد سے کئی درجے نیچے گر گیا. لہ میں -10، گوپس -6، بگروٹ -5، کالام مالم جبہ -4، قلات اور کوئٹہ میں -3 رہا. مری میں درجہ حرارت -1، اسلام آباد 3، لاہور 5، پشاور 7، کراچی میں 13 ڈگری تک ریکارڈ کیا گیا. بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں آج سے بارش اور برف باری کی پیشگوئی کر دی گئی. پنجاب، سندھ، اسلام آباد میں بھی آج بارش کا امکان ہے، جبکہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی آج بادل برسیں گے. پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے.